اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ برادران عزیز، یہ ہم سیدنا نوح علیہ السلام کی سرگزشت انذار سنیں گے۔ سرگزشت انذار کا مطلب سرگزشت یعنی قصہ، اور جو ان پہ گزری، اور انذار یعنی آگاہ کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسولوں کی بعثت کا اصل مقصد اپنی قوم کو انذار کرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں الا مبشرین و منذرین، وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے کہ مبشر ہوتے ہیں اور منذر ہوتے ہیں۔ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ آگاہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی انذار کرنے والے ہیں۔ وہ آگاہ کس چیز سے کرتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی اور تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، زندگی کے بارے میں باس پرس ہونا ہے۔ اس سے وہ خبردار کرتے ہیں۔ اس خبردار کرنے کو کہتے ہیں انذار، اور انذار کرنے والے کو کہتے ہیں منذر۔ تو یہ رسولوں کا بنیادی مقام ہے کہ وہ منذر ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنی دعوت انذار شروع کی، اور یہ وہ زمانہ ہے، بہت قدیم زمانہ ہے، اس کی کوئی تعین نہیں کر سکتے ہم کہ کتنے ہزاروں سال پہلے۔ بس ہم جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کچھ 4000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑی بڑی قومیں وجود میں آئیں، اور وہ قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام لیوا تھی، تو اس لیے کچھ ان کے واقعات بہت سی جگہوں پر مل جاتے، تو زمانے کا تعین تھوڑا آسان ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا تعین ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت ما قبل تاریخ سے بھی پرانی شخصیت ہیں، لیکن ان کا تذکرہ بھی ہر جگہ ملتا ہے۔ تمام قدیم قوموں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، یعنی یہود اور عیسائی اور مسلمانی کیا، آپ کو غیر مسلم اور ویدوں میں بھی آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا۔ آریوں کے پاس بھی مل جائے، اس میں مہا نوح کے نام سے ان کا تذکرہ ملے گا۔ مہا نوح یعنی عظیم نوح علیہ السلام کا نام، اور وہ مہا پرلے یعنی بڑے طوفان کا آنے کا بھی ذکر ملے گا، اور اس مہا پرلے میں سے نوح علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو بچایا اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی مختصر یہ تو قرآن مجید نے آ کر پھر بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور ان کو ان کے قوم نے کیا جواب دیا۔ قرآن مجید جب رسولوں کی سرگزشت کو بیان کرتا ہے، جب قصے بیان کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، خاص طور سے وہ ان رسولوں کے جاننے والے تھے، تو چونکہ وہ ان رسولوں کو جانتے تھے اس لیے قرآن نے انہیں رسولوں کا تذکرہ کیا۔ تو مقصد ان کے بتانے کا یہ ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی حاصل ہو، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ یہ دیکھیں کہ جس طرح پچھلی قوموں نے رسولوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تو ایمان لانے والوں کو اللہ نے کیسے غلبہ عنایت فرمایا، اور انکار کرنے والوں کو کیسے اللہ نے دنیا ہی میں عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو اس سے نصیحت پکڑے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنائے، اور قیامت تک ہمارے سب کے لیے یہ واقعات یاد دہانی کا ذریعہ بنتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے نصیحت قوموں کو حاصل ہو کہ وہ اگر وہ بھی وہی رویہ رکھیں گے جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ رکھا تھا، تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے پاس دو باٹ نہیں ہے، دو باٹ یعنی دو اسٹینڈرڈ نہیں ہے کسی کو بھی ناپنے کے، ایک ہی اسٹینڈرڈ سے، ایک ہی ناپ سے سب کو ناپتا ہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت اس سورہ اعراف میں اور قرآن میں کئی جگہ بیان ہے، بڑی تفصیل سے اور بڑی دلسوز انداز میں یہ سورہ نوح میں بیان۔ ہم وہ بھی پورا سورہ نوح انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہاں یہ چند آیتیں سورہ اعراف میں، اور یہاں سارے رسولوں کی سرگزشت جو اہم قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتی ہے، ان کی سرگزشت یہاں ترتیب وار بیان ہوئی۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو پھر فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں یہی کر رہے تھے۔ قرآن مجید جب رسولوں کی سرگزشت سناتا ہے، واقعات سناتا ہے، تو بالکل فٹ کرتا ہو، منطبق کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، یعنی حضور کے جو مخاطبین ہیں، ابو جہل، ابو لہب،
ادبا، ربیہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب لوگ ان واقعات اور ان قصوں کے روشنی میں، ان کے آئینے میں وہ دیکھ لیتے کہ اس میں سے کس کا کردار کس کا ہے، ان میں سے کون سا کردار ہے جو ہمارا ہے، ہم اس کو پلے کر رہے ہیں. اور پھر وہ آگے جب قرآن بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا انجام بھی یہ ہونے والا ہے. تو اس طرح خوبصورت انداز سے قرآن کیا کرتا، رسولوں کی سرگزشت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت پر بالکل آپ پر جو گزر رہی ہے اس پر منطبق کر دیتا، فٹ کر دیتا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی دعوت دی، بتایا قرآن نے کہ سارے رسولوں کی دعوت وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا ان کے قوم کی طرف سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو اللہ نے کر دیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے ساتھ نہ کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. چنانچہ اللہ فرما رہے کہ حضرت نوح نے کہا اے برادران قوم، رسول اپنے قوم کو کیا بولتے؟ اے میرے بھائیوں، بھائی بولتے. ہم کیا بولتے؟ قوم بولے تو صرف مسلمان مراد لیتے، نہیں نہیں نہیں. رسول جب قوم بولتے، میرے بھائی بولتے، تو قوم کس کو بولتے؟ وہ سارے مشرک ہیں وہاں. حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے مشرکوں کو، اور یہ بول کے میرے بھائی بول کے، اور میری قوم بول کے دعوت. یعنی وہ سارے جو لوگ ایک علاقے میں رہتے ہیں، قوم وطن سے بھی بنتی ہیں، مذہب سے بھی بنتی ہیں، ایک علاقے سے بنتی ہیں، ملک سے بھی بنتی ہیں، ایک تہذیب سے بنتی ہیں. قوم کسی سے بھی بن سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. تو پورے بھارت میں رہنے والے جو ہماری ایک قوم ہے، سب ایک ساتھ جو رہتے ہیں، یہ ہماری قوم ہے. نوح علیہ السلام کی وہ جو بستیاں تھیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام آئے، تو یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عراق کے شمالی علاقے تھے کوئی اطراف کی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور وہاں کی کچھ بستیاں تھیں. ایک بڑی بستی تھی جہاں وہ آئے، اور اطراف میں کچھ بستیاں تھیں جہاں جا کے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے. انہوں نے کہا اے میرے بھائیوں، اے میرے قومی بھائیوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور بتوں کے نام بھی آگے آئیں گے سورہ نوح میں. تو وہ بزرگوں کے یادگاریں تھی، مزاریں وغیرہ تھی، اور اسی کو آگے چل کے انہوں نے خدا بنا دیا تھا، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، آخر اس کو چھوڑ کر تم کیوں کسی کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ انذار، یہ انہوں نے ڈرایا، آگاہ کیا کہ اگر تم نہیں مانے اور کفر کرتے رہے تو ایک ہولناک دن کا عذاب تم پر آئے، بدترین عذاب تم پر آ جائیں گے. یہ رسول کون سے عذاب سے ڈراتے؟ رسول اپنی قوم کو دو عذاب سے ڈراتے. ایک تو وہ ہے جو قیامت میں سب کے ساتھ ہونے والا ہے، جہنم کا عذاب، بڑا عذاب، فیصلہ کن عذاب. اور ایک عذاب وہ ہے جو رسول کی انکار کرنے کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کی قوم پہ آ جاتا. یہ رسول اور نبی کا فرق ہے. نبی کی منکر قوم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتا، رسول کی منکر قوم پہ دنیا میں عذاب آتا. جیسے کہ قیامت سے آگاہ کرتے نا ہم کہ قیامت میں عذاب ہوگا، قیامت میں مجرم الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، فیصلہ چکا دیا جائے گا. تو اسی کو ایک چھوٹے پیمانے پہ تجربہ کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دی. جیسے ایکسپیریمنٹ کر کے ہم کیا کرتے، کوئی بڑی چیز کو چھوٹا سے کر کے ہم ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کر دیتے، اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے، رسول کی قوم کو دنیا میں ایک ایکسپیریمنٹ کا ذریعہ بنا کے اس پر ثابت کر دیتے. بعد کی بستیوں کے لیے، اطراف کی بستیوں کے لیے وہ عبرت کی نشان بن جاتی وہ بستی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عذاب سے ڈرایا. پھر انہوں نے کہا، اللہ فرما رہے اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. ان کے قوموں نے کہا، انہیں مانے نہیں وہ سرداروں نے. کیوں؟ کیونکہ رسول کیا کرتے، سب سے پہلے سرداروں کو دعوت دیتے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے سب سے پہلے گھر میں، اس کے بعد سرداروں کو، اور اس کے بعد عام عوام کو. یعنی ایسے بات مطلب ایسا نہیں کہ سرداروں کے انکار کے بعد جائیں گے، ان کی دعوت سب کے لیے عام رہتی، خصوصاً سرداروں کے لیے خاص رہتی. تو سرداروں کو زیادہ ویٹیج دیتے، کیونکہ وہ سردار کے پیچھے قوم چلتی، لیڈر جہاں جاتے لوگ اس کے پیچھے آتے واہ واہ کرتے ہوئے. تو وہ چاہتے کہ اگر لیڈر ایمان لائے تو قوم بھی ایمان لے آئے. چنانچہ وہ قوم کے سرداروں کو دعوت دیتے. تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا ان کو؟ حضور کو بھی یہی بول رہے تھے ان کے سردار. تو حضرت نوح علیہ السلام کو سرداروں نے کیا کہا کہ ہم تو تم کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، تم گمراہ ہو گئے، تم کیا ہے ہمارے بتوں کا انکار کر رہے، دیوی دیوتاؤں کا انکار کر رہے، گمراہ تو تم ہو گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، دیکھیے یہ جو بولنا ہے نا، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، یہ بڑا ہمدردی کا جملہ ہے. بہت ہمدردی سے، بڑی محبت سے رسول اپنے قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے بھائیو، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. ارے میں کس کا بھیجا ہوا ہوں؟ کس کا بھیجا ہوا ہوں؟ رب العالمین کا بھیجا. تو جس طرح رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہر چیز کو تم قبول کر لیتے، اس نے پانی بھیجا تم نے پی لیے کیونکہ تمہارے پیاس بجھاتا ہو.
اس نے کھانا بھیجا، تم نے کھا لیے، اس کا لباس، اس کی ساری چیزیں اطراف میں جو پھیلی ہوئی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تم نے ہر چیز کو گلے لگا لیا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری فطرت اور عقل کے بالکل مطابق ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے. تو رسول آیا تمہاری روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ایسا کیا پرہیز ہے؟ یہ بھی تو تمہاری عقل اور فطرت کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، یہ بھی تو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے کہا نوح علیہ السلام نے، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر رہتا رسول، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم کو وہ عذاب عظیم سے بچانا چاہتا ہوں، اور رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. ہر شخص کی یہ خواہش اور دلی تمنا ہے کہ اپنے رب کو دیکھے، اس سے ملے، اس سے ملاقات کرے. تو میں اس کا پیغام تمہارے لیے لایا ہوں. تم کو تو چاہیے تھا کہ لپک کر لے لیتے، چھینا جھپٹی کرتے کہ لاؤ لاؤ میرے لیے کیا پیغام ہے. تم نے انکار کر دیا. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ خصوصاً بہت سا علم دیتے ہیں، بہت سی باتیں بتاتے ہیں، تاکہ وہ قوم کے پاس جا کر اچھی طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکے. پھر انہوں نے کہا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی قوم کو اس لیے تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارے میں کا آدمی ہے. یعنی کہ آپ اپنی قوم کو اگر سمجھانے کے لیے اٹھے، ان کو بتانے کے لیے اٹھے، تو کیا بولتے؟ ارے یہ تو ہمارے سامنے کا لڑکا ہے، یہ ہم کو سکھائیں گا، ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے باپ دادا سے جو چلا رہا ہم اس کے پیچھے چلیں گے یا اس نوجوان لڑکے کی بات مان لیں گے؟ حضور کو بھی ایسے بولے سب لوگ. اس لیے قرآن بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی ایسے بولے لوگ. یہ پرانے منکرین اور متکبرین کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے، یہ سب رسولوں کی سنت ہے، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو اس پہ تعجب ہوا کہ تمہارے اندر سے ایک آدمی آ گیا. اگر باہر سے آتا تھا تم بولتے تو پتہ نہیں کون ہے، اجنبی ہے، ہم تھوڑے پہچانتے، اس کو معلوم نہیں کہاں رہا ہوا ہے، جیل میں تھا کہ اچھوں میں تھا کہ بروں میں تھا، ہم کو کیا معلوم کس نے سکھا کے بھیجا. اجنبی نہیں، تمہارے اندر کا آدمی ہے، جس کو تم جانتے پہچانتے. ایک عمر تمہارے اندر گزارا، اس کی عمر اور اس کا کردار خود ایک معجزہ ہے نا. اپنا کردار، اپنی عمر معجزے کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں رسول. چنانچہ نوح علیہ السلام نے پیش کیا اور کیا کہا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، غلط روی سے بچانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہمارے آیت کو جھٹلایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتایا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی کیا کہیں گے، دل سوزی کے ساتھ، درد دل سامنے رکھ کے 950 سال نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، 950 سال. پھر بھی قوم کیا ڈھیٹ تھی کہ مانی نہیں. تھوڑے سے لوگ یہ مان رہے جو ایک کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں جتنے بھی لوگ بیٹھ سکتے تھے، جتنے لوگ بیٹھ سکتے اتنے لوگ مان. تھوڑی سی چیز کشتی، ایسا نہیں کہ ایسی بڑی کشتی تھی کہ پورا شہر آ گیا اس میں، ایسے نہیں. بہت مبالغہ کرتے ہم، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے مبالغہ کریں، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ آسمان کو چھو رہی تھی. ارے بھائی، ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تھوڑی ضرورت تھی. تو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے جو ایمان لائے، بلکہ ان کے گھر والے ہی تھے زیادہ تر. اب ان کے گھر والوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے، 150 لوگوں کے لیے کتنی بڑی کشتی ہونا، چھوٹی سی تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، لوگ بولتے ہیں ہر طرح کے جانور لے لیے انہوں نے، کوئی ضروری نہیں، سارے جانور لینے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی ان کو کشتی کنارے لگنے تک، پانی زمین میں اتر جانے تک، زندہ رہنے تک جن جانوروں کی ضرورت تھی اتنے جانور رکھے بس. وہ نہ وہ لے کے جوڑا لے لیے بولے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، ہرن بھی، شیر بھی. ارے پوری دنیا میں عذاب آیا ہی نہیں. دنیا بہت بڑی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی بستی میں اور اطراف کی بستی میں دعوت کا کام کرا. کیا بولے انہوں نے؟ اے میری قوم کے لوگ، مطلب جو ان کی قوم تھی اسی قوم میں کام کرو. اور ظاہر وہ قوم ایک ہی بستی میں رہتی تھی. کہ پوری دنیا کے قوموں کو جا کے کوئی بول سکتا کیسا؟ آپ ملیشیا جا کے بول سکتے کیا؟ ساؤتھ افریقہ جا کے بول سکتے کیا اے میرے قوم کے لوگ؟ وہ آپ کے قوم کی نہیں، اجنبی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی بستی اور اطراف کی بستی میں کام کرے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اتنے ہی انسان ہوں جو وہاں اطراف میں آباد ہوں، تو نوح علیہ السلام نے وہاں آباد کرے، وہاں کام کرے. اتنے علاقے پہ عذاب آئے. تو اتنے علاقے پہ عذاب آیا تو پھر آپ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ضروری جانور تھے وہ ساتھ میں لی، اور جو مسلمان تھے مومن
ان کو ساتھ میں لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بس ان کو بچا لیا میں نے جو کشتی نوح میں تھے، جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ بچ گئے مومن، اور جو کافر تھے ان کے لیے کشتی میں کوئی جگہ نہیں تھی. اور ہم کو معلوم اس میں کون تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی اس میں. معلوم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، لیکن اس کو کشتی میں جگہ نہیں ملی اور وہ عذاب کا شکار ہو گیا. اب دیکھیے نوح علیہ السلام پہ پورا سورہ ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کی سرگزشت ہے. اس کو ہم آسانی سے مختصراً پڑھ لیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. بہت صاف ہے، بہت واضح ہے کردار نبی کا منصب اور کار نبوت بہت واضح ہے، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ صاف بتا رہا اللہ تعالیٰ. اللہ فرما رہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. یعنی قوم کا ظلم، ستم، شرک اور بد اخلاقی، بد عقیدگی اور گندگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان پر عذاب آنے والا تھا. اللہ نے چاہا کہ عذاب سے پہلے ان کو خبردار کر دیا جائے، شاید کہ وہ ایمان لائے تو وہ عذاب سے بچ جائے. چنانچہ ہم نے نوح کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں کو خبردار کر دے عذاب سے. ابھی ہم نے پڑھا نا سورہ اعراف میں کیسے انہوں نے خبردار کیا. اللہ فرما رہے اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. خبردار کر دینے والا پیغمبر، اس سے آگے زبردستی کرنے والا نہیں. یعنی ہمارا کام زبردستی کرنا، نافذ کر دینا، تھوپ دینا، منوا دینا، اس کو چلنے پہ مجبور کرنا دین پر، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کسی اور کا کام ہو سکتا، یہ رسولوں کا کام نہیں ہے. لوگوں ہم نے پڑھے اوپر سورہ اعراف میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ خبردار کر رہا ہوں. ارے خبردار کس طرح کر رہا ہوں؟ رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. پیغام پہنچا دینا کام. اس کے آگے اللہ فرما رہے کہ پھر انہوں نے کہا تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. تو اس کے لیے کیا کرو؟ انہوں نے کہا میری اطاعت کرو اور اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، اور اطاعت رسول کی کرو، کیونکہ رسول دعوت دے رہا اللہ کی طرف. رسول کی بات مان کر ہی خدا کی طرف جانا ہے. رسول نمونہ پیش کر رہے اللہ کے سب سے اچھے بندے کا، اس نمونے کی پیروی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو عذاب آ گیا نا، ٹلتا نہیں پھر وہ، اس لیے میں تم کو بول دے رہا ہے کہ تم گناہوں سے توبہ کرو تو معاف بھی کر دیں گے. اس نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. اب 950 سال دیکھیے یار، ہم تو کسی کو 10 منٹ 9.5 منٹ سمجھا کے تھک جاتے، بیزار ہو جاتے، بولتے بہت سمجھا لیا ہم نے، اس کو 100 بار سمجھا دی میاں جاؤ نہیں سمجھ رہا ہو. ارے 950 سال سمجھانے کا ہے، اور اس کے بعد بھی کیا کرنے کا ہے؟ مارنے کا نہیں، سوٹا ہاتھ میں لے کے کشتی میں بیٹھ کے نکل جانے کا ہے. کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ ان کے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے. ہمارا کام عذاب دینا نہیں ہے کسی کو، ہمارا کام سمجھانا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، آ جائے شہید ہو جانا ہے، اسی راستے میں ختم ہو جانا ہے یا ہجرت کر جانا. اللہ فرما رہے کہ اس نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز پکار، دن رات پکار، مگر میری پکار نے فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. جب میں نے پکارا فرار ہو گئے، وہ بھاگ گئے. ارے کیا دین کی بات کرنے آ گئے، انہیں بھاگو بھاگو، بھاگ گئے. پھر اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، یعنی میں کیوں بلا رہا تھا کہ وہ آ جائیں گے استغفار کریں گے تاکہ تو انہیں معاف کر دے. انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لی. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دیتے تھے اسلام کی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے منہ کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، منہ چھپا کے بغلوں میں جھانک کے نکل جاتے تھے. کتنا برا لگتا ہوں گا کہ بار بار پیچھے جا رہے، خیر خواہی کر رہے، پکڑ کے سمجھا رہے، اور وہ کان میں انگلی ٹھوستا بول رہا جاؤ بھائی نہیں سننے کا، جاؤ یہاں سے، یا وہ خود بھاگ جا رہا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی. یعنی پکڑ کے ان کو سمجھانا چاہا، نہیں مانے، میں نے ہاں کے پکارے دعوت. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا.
علانیہ پکارا ہوں سب کے سامنے بھی اور چپکے چپکے بھی، ایک ایک کے گھر جا کر، دن میں بھی رات میں بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی، کہ اکیلے بیٹھے ملے سوچ بچار میں، وہاں بھی جا کے سمجھایا کہ دیکھ بھائی سوچ غور کر، اکیلا ہے نا، یا ایک ایک دو دو کر کے آ جاؤ غور کرو، وہاں بھی سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں نے ان کو بولا کہ معافی مانگ لے، شرک سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کریں گے تو کیا انعام ملے گا دنیا میں؟ ایک تو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں ایک ثواب ہے، اس دنیا میں ایک فائدہ ہے، کیا ہے؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ جو قوم استغفار کرتی ہے اجتماعی طور پر، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ان پر آسمان سے بارشیں برستی ہے۔ بارش برسنا کس بات کی علامت ہے؟ بہاروں کی علامت، سرسبز شادابی کی علامت، خیر اور فلاح کی علامت۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سب کچھ دنیا میں ملے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے کسی وقار کی تم توقع نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی امید تم کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تم کیوں لوٹ کے نہیں آتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ یعنی انسان اپنے خود پیدائش میں غور کرے کہ اللہ نے طرح طرح سے اس کو پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے برتے بنائے؟ انہوں نے انسان کو اس کی تخلیق سے بھی توجہ دلائی، اور زمین و آسمان کی تخلیق، اس کی پیدائش سے بھی توجہ دلائی، اور پھر انہوں نے کہا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ کیسے عجیب طرح سے تم کو زمین سے نکالا، اس زمین سے پیدا ہوا نا انسان۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تم پہلے پیدا کیے گئے، منہا خلقناکم، اسی سے تم بنائے گئے، اور اسی میں تم دوبارہ جاؤ گے، اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ یکایک نکال کے کھڑا کر دے گا، جیسے کہ جھاڑ اگ جاتا ہے۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا میرے رب، اب نوح علیہ السلام رودات بیان کر رہے اپنے کہ میں نے ان کو کس طرح سمجھایا۔ اب یہ آخری وقت آ گیا، قوم سے بیزارگی کا وقت آ گیا، 950 سال ہو گئے، اور اب ایسا لگ رہا کہ جتنا بھی دھان کاٹنا تھا میں نے کاٹ دیا، بیج الگ کر دیا، اب باقی بھوسا رہ گیا، اب اس میں کچھ بھی اچھا دانہ بچے ہوا نہیں ہے۔ تو اب کیا کرتا کسان؟ پھر بھوسے کو آگ لگا دیتا، گندگی اور کچرے کو جلا دیتا۔ اب یہ اسی کی دعا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ کس کے پیچھے بھاگے لوگ؟ لیڈروں کے پیچھے بھاگے، رئیس امیروں کے پیچھے بھاگے۔ ارے یار وہ فلاں تو بڑا اسٹیٹس والا ہے، فلاں تو بڑے عالیشان بنگلے والا ہے، فلاں تو بڑے بینک بیلنس والا ہے، زمین اور جائیدادوں والا ہے، ارے اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اتنا اعلیٰ کردار والا ہے، یہ نہیں دکھ رہا اس کو کہ رسول کی پہنچ آسمانوں تک ہے، تو یہ نہیں دکھ رہا انہوں نے لوگ اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور لوگوں کے محل، عیش کدے، باغات، ان کی جائیدادیں، فارم ہاؤس، بینک بیلنس دیکھ کے لوگ ان کی پیروی کر رہے، کتنے ہیچ ہیں لوگ، کتنے پست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے پیچھے چلے گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا، یعنی ان کے قوم نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے تھے شرکا کی۔ تو اللہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نوح تو کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن انہوں نے کیا کہا سرداروں نے؟ خبردار اللہ کو، یعنی خبردار اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو ود کو، یہ ان کے دیوتاؤں کے نام بڑے بڑے 4 دیوتا، نہ چھوڑو ود کو اور سوا کو، اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نصر۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 دیوتا ہے بڑے بڑے، ود ہے، سوا ہے، یغوث۔ اپنے پاس بہت سے لوگ یاغوث بولتے، گھما پھرا کے، حالانکہ وہ یاغوث ان کو بولتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے غوث، یعنی غوث یعنی فریاد کا سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسانوں کو پکارتے لوگ اللہ،
کو چھوڑ کر انسانوں کو پکارا، نعوذ باللہ، یغوث بول رہے. تو یہ یغوث قوم نوح کا بھی بت تھا. تو یغوث کو مت چھوڑو، یعوق کو مت چھوڑو، نصر کو مت چھوڑو. شیطان میں گھما پھرا کے آج کے قوم کو بھی، بہت سے لوگوں کو یغوث کے بت میں مبتلا کر دیا. حضرت نوح نے اپنی فریاد جاری رکھی کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یعنی میں نے بہت سمجھا دیا، اب یہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے تو جانے دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اللہ فرمایا اتنے بڑے بڑے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، مگر اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا. سب فنا ہو گئے، سب غرق ہو گئے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، کوئی بھی مت چھوڑ، ان میں سے ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. یعنی اب یہ کڑوے کسیلے پھل دینے والے جھاڑ ہے، ان سے جو بھی پیدا ہوگا کڑوا کسیلا ہی پھل پیدا ہوگا، اور یہ کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں دینے والے. ان سے خیر ختم ہو گیا، ان کے اندر کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور یہ پیدا بھی کریں گے تو کفار کو پیدا کریں گے، اپنے جیسے دشمن خدائی کو پیدا کریں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ وہ چند ہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور زیادہ تر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے. ان میں بھی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا موجود نہیں تھا. جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بہت کم تھے، اور قوم میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایمان نہیں لا رہا، تب جا کے انہوں نے یہ آخری دعا کی ہے کہ اللہ اب یہ جتنا بھی مجھے چھاج پھٹکنا تھا، جتنا بھی چھاج مجھے الگ کرنا تھا وہ کر لیا میں نے. اب اس کے علاوہ جو کچھ بھوسا بچا ہے، اور بھوسے کو کسان آگ لگا دیتا ہے. چنانچہ آخری درجے میں کوشش کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی جو ہم نے اوپر پڑھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور انہوں نے تختوں میں قیمتوں کی، اس کا بھی ذکر آیا قرآن مجید میں، اور ایک کشتی انہوں نے بنا دی جیسے کہ ان کو مطلوب تھی. اس دوران بھی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ نوح یہاں پر تو کوئی اتنا پانی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اتنی تیاری تم کر رہے ہو. سیدنا نوح علیہ السلام انہوں نے جس عذاب کی دھمکی سنا رہے تھے، وہی سنا رہے تھے، تو وہ اصل میں عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے کہ عذاب تو پتہ نہیں کہاں لنگر انداز ہو گیا، پتہ نہیں کہاں رک گیا، اور تم ہو کے کشتی بنانے میں لگے ہو. یہاں تو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، اور نہ اتنے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اتنا پانی آ جائے کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام انہیں نظر انداز کرتے رہے، اور انہوں نے کشتی بنائی. اور پھر یہ وعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سب کو کشتی میں سوار کر لو، سارے مومنین کو. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو. انہوں نے اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس کے بعد اللہ فرما رہے وفارت تنور، اور تنور اگل پڑا، یعنی زمین پانی اگلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، ہر طرف پانی ہو گیا، جل تھل ہو گیا، اور صرف کشتی تھی جو اس پانی کے طوفان سے مامن تھی، محفوظ تھی. حالانکہ وہ بھی اس کو نکھا رہی تھی وہ اس کے اندر، لیکن سارے مومنین محفوظ تھے، وہ اللہ کی پناہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسول کے جو مومنین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مجرمین سے دنیا ہی میں الگ کر لیتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے. آگے زندگی کا فیصلہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور موت کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو رسول کے منکرین ہیں. یہ رسول کے بارے میں اللہ کی سنت ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں جب سوار تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا باہر کھڑا ہے، اور ابھی خوب طوفان جاری ہے. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کشتی میں آ جا. بیٹے نے کہا میں کسی اونچائی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام تصور کیجئے، اتنے ضعیف، اتنے بزرگ آدمی ہیں، لیکن اتنے حلیم، اتنے بردبار آدمی بھی ہیں، اور بڑے دل سوزے سے آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آج کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کوئی چیز پناہ دینے والے نہیں. سورہ ہود میں ہی، سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی ہے اور کہا کہ آج آخری موقع ہے تو یہ کشتی میں آ جائے، یعنی ایمان لا کر کشتی میں آ جائے. جب ان کی یہ بات ہوئی رہی تھی، اچانک درمیان میں دونوں کے باپ بیٹوں کے بڑی موج ہائے نہیں، اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئے اور وہ غرق ہو گیا، غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی عذاب کا شکار ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بہت برا لگا، بہت فیل ہوا. ظاہر ایک باپ کو تو برا لگنا ہی چاہیے. انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ وہ تو میرا گھر والا تھا، میرا بیٹا تھا، اس کو بچا لیتا. اللہ نے فوراً وہاں پر ٹوک دیا اور تنبیہ کی اور کہا کہ نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا گھر والا نہیں تھا، وہ تو عمل غیر صالح تھا.
یعنی وہ تو اس کا تو پورا زندگی کا عمل ہی غیر صالح ہے، یعنی بدی پر مشتمل ہے، وہ تو بدکاروں میں تھا. وہ تیرا گھر والا اب نہیں ہو سکتا. یہاں تو مجرم الگ ہو جاتے ہیں، مومن الگ ہو جاتے ہیں. چنانچہ پھر کئی دن تک کشتی نور اس کو کھاتے رہی، پانی میں تیرتی رہی. بسم اللہ مجرا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور تیرنا ہوا. اور اس کے بعد پھر کشتی جو بھی پہاڑ کے کنارے لگ گئی اور پھر یہ لوگوں نے پھر سے زندگی کا آغاز کیا. چنانچہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سبھی نوح علیہ السلام ہی کے اولاد ہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم علیہ السلام. سب نبی کے اولاد ہیں پھر دنیا میں. اسی لیے تمام قدیم قوموں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. آخر ان کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. حضرت نوح علیہ السلام نے عام الفاظ میں بولے جتنے ظالم ہیں قیامت تک ان کے خلاف انہوں نے دعا کر دی، ان کی ہلاکت لازم اللہ کی سنت بھی ہے. اور جتنے مومنین ہیں قیامت تک ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، گویا ہمارے لیے سفارش کر دی. یہ شفاعت ہے پیغمبروں کی، یہ شفاعت ہے پیغمبروں کہ وہ مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہی شفاعت ہے فرشتوں کی بھی کہ وہ بھی مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دل سوز آپ بھی تھی. اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہم کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں جہاں انہوں نے مومنوں کے لیے دعا کی، ہمارا بھی حصہ اس میں پیدا فرمائے. جو خیر انہوں نے مانگا اللہ ہم کو خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے جو استغفار کی دعوت دی اللہ ہم کو بھی وہ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی خوب استغفار کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو دعوت و تبلیغ میں اپنی جان مال سے جد و جہد کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کا بھی تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو بھلائی نصیب فرمائے.